عثمان بزدار کے تھرو انہوں نے حریم شاہ وغیرہ کو بھیجا ہمارے اوپر. 3.5 سال عمران خان اور عثمان بزدار نے میرا پرچہ نہیں کرنے دیا. عمران خان کے ساتھ فیض حمید ملا ہوا تھا. فیض حمید مکمل کلپریٹ تھا, ہر غلط کام میں ان کے ساتھ تھا. لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں, دوائی کے لیے مر رہے ہیں, روٹی کے لیے مر رہے ہیں, آٹے کے لیے مر رہے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ناانصافی ہو رہی ہے, جنگل کا قانون ہے, ریاست جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے, لیکن خان صاحب اپنے دور اقتدار میں جو زیادتیاں ہوئی تھیں ان کے بارے میں نہیں بتا رہے. آپ کو تو بہت بہتر پتہ ہے ان کے دور اقتدار کا. ہم تو خود بھگتے میں ہیں, ہماری تو نوکریاں گئیں, ہمارے اوپر تو کیسز ہو رہے تھے, ہمارے اوپر تو آپ دیکھیں انہوں نے کیریکٹر اسیسینیشن کی. عثمان بزدار کے تھرو انہوں نے حریم شاہ وغیرہ کو بھیجا ہمارے اوپر اٹیکس کرنے کے لیے. تو شکر ہے میں کبھی زندگی میں ان کو ملا نہیں تھا, میری کوئی تصویر نہیں تھی ان کے ساتھ, ورنہ وہ تو اللہ رحم کرے میں کس کس کو بتاتا پھرتا. آپ دیکھیں نا, اب میں دبئی ایئرپورٹ پہ میں رکا ہوں یا لنڈن ایئرپورٹ پہ, تو پتہ نہیں مجھ سے کتنے درجن لوگوں نے تصویریں کھنچوائی ہیں. آپ سے لوگ کھنچواتے ہیں تصویریں, تو شکر میں نے کیا کہ وہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ, تو میری اس طرح کی بھی کوئی تصویر نہیں ہے کہ میں بعد میں کہوں کہ مجھے کیا پتا یہ کون ہے بھئی یہ تصویر کھینچی. وہ بھی نہیں کوئی, نہ میری کبھی بات ہوئی نہ کچھ ہوا. آپ دیکھیں کہ 3.5 سال عمران خان اور عثمان بزدار نے میرا پرچہ نہیں کرنے دیا. میں نے پرچہ کیا, وہ نہیں کٹا. میں نے عدالت میں گیا, میں نے FIA میں کمپلینٹ کی, میں نے سائبر ونگ میں کمپلینٹ کی, کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو عمران خان تو اتنا پرسنل تھا. اور اس سے بہت زیادہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب محسن بیگ کے اوپر کیا تھا, وہ ساتھ ساتھ میرے اوپر بھی پلان کر رہے تھے. وہ اتفاق کی بات ہے, اللہ کا شکر ہے ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں کدھر ہوں اس وقت, کہ وہ بچت ہو گئی تھوڑی سی 2-4 دن کے فرق سے. وہ بیچارے محسن بیگ پھنس گئے اور ان کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا, اور وہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا کہ اس میں ان کو ہمت نہیں ہوئی. وہ تو پیکا آرڈیننس لے کے آ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اور عمران خان کے ساتھ فیض حمید ملا ہوا تھا. فیض حمید مکمل کلپریٹ تھا, ہر غلط کام میں ان کے ساتھ تھا. اس کا بلکہ میں کہوں گا کہ وہ تو زیادہ شے دیتا تھا ان کو, جو اس وقت جنرل فیض حمید کی بات کر رہا ہوں میں, ان کیس آپ سوچ رہی ہو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. جی مجھے پتا ہے سر. تو اب یہ کس منہ سے یہ باتیں کر رہی ہیں, سمجھ نہیں آتی, بے شرم لوگ ہیں یہ. سر سابق صدر آصف علی زرداری پر جو خان صاحب نے الزام لگایا کہ ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں, اس پر پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں اس بات سے. خان صاحب نے اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ خان صاحب نے کبھی الزام لگاتے ہوئے سوچا, پہلے کبھی سوچا؟ ہمیشہ الزام لگایا, اسے ریٹریکٹ کیا, عدالت میں جا کے کہہ دیا میں تو سیاسی بیان دیا. وہ 35 پنچر والا یاد کر لیں, اور نجم سیٹھی کے اوپر جو کیا تھا وہاں پہ بھی معافی مانگ کے آگے تھے. تو یا اگر وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے, عدالت میں جا کے کہہ دیں گے میں نے تو سیاسی بیان دیا, مجھے تو لوگوں نے بتایا تھا کہ جی آصف زرداری نے کیا. لیکن بیسکلی ایک ریکلیس, کیئرلیس, سینسلیس انسان ہے عمران خان جس کا نام ہے, بغیر سوچے سمجھے بات کرتے. اور اب کل کو اگر آپ کو پروف کرنا پڑ جائے, آپ کیسے پروف کریں گے؟ چلے مجھے یہ سمجھائیں, ٹھیک ہے نا. تو نہیں کر سکتے آپ, تو اس کا مطلب ہے آپ وہ ہاریں گے کیس, یا آپ معافی مانگ کے آ جائیں گے. تو ایسے بیانات دینے ہی نہیں چاہیے اس لیول کے آدمی کو, اس اسٹیچر کے آدمی کو, صرف اس لیے کہ میڈیا ہائی جیک کرنا ہے. اس دن, آج کے دن ہم نے کیا سٹیٹمنٹ دینی وہ سٹیٹمنٹ دے دی. اب 2 دن خود ہی میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے, خود ہی اس پہ آگ بگولا ہوتے رہتے ہیں, فورن اگینسٹ والے, اینکر بھی, اینالسٹ بھی, یوٹیوبر بھی, اور اللہ خیر سب. سر ایک طرف الیکشن کی تاریخ جلد اعلان نہ کیے جانے پر عدالت سے رجوع ہو رہا ہے, دوسری جانب یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ گورنرز اور وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ ایک خط لکھنے کی تیاری کریں الیکشن کمیشن کو کہ اتنی جلدی الیکشن جو ہیں پاسبل نہیں ہے, اور امن و امان کو اس کی وجہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور اس میں کافی دم ہے. اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کی سطح پہ تو یقیناً یہ تیاری ہو رہی ہے. KPK کا میں فور شور کہہ نہیں سکتا, لیکن پنجاب کی سطح پہ مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ کافی سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ڈفرینٹ ریزنز بنا کر بتائیں کہ ہم کیوں الیکشنز نہیں کروا سکتے. اور اس کو کیونکہ 3 مہینے کے بعد جنرل الیکشن ہو جانا ہے, تو اس کو جنرل الیکشن میں ضم کر دیں, تاکہ جو یہ نگران حکومت ہے یہ 6 مہینے تک چلی جائے یا 8 مہینے تک چلی جائے. یہ خور ہے, اس پہ میرا خیال ہے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا جواب ہو سکتا ہے. سر یہ میرے پاس کسی اخبار کی ایک نیوز ہے جس میں ہے کہ وزیر اعظم کو بد دعائیں دینے پر پہلا مقدمہ درج ہو گیا. مردان کا کوئی شہری ہے, وہ خان صاحب کو بھی بد دعائیں دے رہا تھا, وزیر اعظم کو بھی.
تو اس پر اب مقدمہ درج ہو گیا ہے. یعنی لوگ جو اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں اب وہ نہیں نکال سکیں گے. اور ویسے obviously یہ چیز غلط ہے, آپ کسی کو اس طرح کھلے عام بد دعائیں نہیں دے سکتے. صحیح بات ہے, لیکن جب عمران خان جو ہے وہ آدھی دنیا کو بدوائیں دیتا رہے, چاہے ڈی آئی جی ہو, چاہے آئی جی ہو, چاہے چیف سیکرٹری ہو, چاہے ایس ایچ او ہو, چاہے کوئی میڈیا والا ہو, چاہے صحافی ہو, چاہے اینکر ہو, وہ جائز ہے, وہ جائز ہے, وہ صحیح کر رہا ہے. عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ پھنس جائے گا. اور وزیر اعظم کو بددعا دینے کا مطلب جو ہے نا, دیکھیں بددعا میں گالی تو نہیں ہے, بددعا میں اپنا وہ کچھ اور تو نہیں ہے, وہ تو اپنے رب سے بات ذکر کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ مقدمہ ہونا چاہیے, بددعا دینے پہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں برا کہنے پہ ہو سکتا ہے, آپ کو غلط برائی کرنے پہ ہو سکتا ہے, اس کے خلاف آپ اگر نیگیٹو کیمپین کر رہے ہیں جو کہ جھوٹ پہ ہے تو اس پہ ضرور ہونا چاہیے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز کو کیوں پولیس والے لینے گئے ہیں, اور غلط کر رہے ہیں وہ جو لینے گئے ہیں, اور جنہوں نے بھیجا ہے وہ بھی غلط کر رہے ہیں. تو یہ کیا بددعا ہو گئی, یہ جھوٹ ہو گیا؟ سب کو نہیں پتا گئے ہیں وہاں پہ, سب کو نہیں پتا کہ پاکستان کے قوانین کی دھجیاں اڑی ہیں. آپ اس پہ کر لیں کیس اگر کرنا ہے تو. سر بد دعائیں تو وہ شاید کچھ ڈفرینٹ قسم کی ہیں نا, کسی کے جیسے جب وہ میں نے اب کیونکہ سنا نہیں تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں نے باویش ایک بات بتا, جی سر, میں نے نا میں جب کالج میں تھا نا تو میں نے ایک پولش پوئم پڑھی تھی. اس پوئم کا ایک شعر جو ہے نا وہ اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ بارش ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے, اور یہ وہ ٹائم ہے, اور اس کے بعد نا تالاب میں سے مینڈک جو ہے وہ نکل کر بول رہے ہیں. تو اس کے اوپر پوئم کا ایک وہ شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ بچے مذاق سے مینڈکوں کو پتھر مار رہے ہیں, بچے مذاق سے مینڈکوں کو پتھر مار رہے ہیں, اور مینڈک انتہائی سنجیدگی سے مرتے جا رہے ہیں. تو ہمارے ملک کی اشرافیہ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم جو اپنی جھوٹی عزتیں بنا کر رکھی بھی ہم نے, ہم جو عالی شان محلوں میں رہ رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں, دوائی کے لیے مر رہے ہیں, روٹی کے لیے مر رہے ہیں, آٹے کے لیے مر رہے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ ذلیل ہو رہے ہیں, تو وہ چپ کر کے وہ بڑی سنجیدگی سے مر رہے ہیں. ان کے لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج بد دعائیں ہیں, کل کو خدا نخواستہ انقلاب بھی ہو سکتا ہے اگر یہ ان کی حرکتیں نہ بدلی تو. اور سر جو سچویشن اس وقت ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے انقلاب آ جائے گا. اللہ رحم. بہت شکریہ مبشر لقمان.